आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, आज जो मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ वो है ओडीफोबिया। ओडीफोबिया होता है जी फियर्स ऑफ स्मेल। जी चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। फोबियाज़ आर इरेशनल फियर्स। जी, फोबियाज़ जो होते हैं वो एक ऐसे जो डर होते हैं दैट कैन अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ, जो कि एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत गहरा असर डालते हैं और इंसान की ज़िंदगी के कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है, टू लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड अवॉइडेंस बिहेवियर। और ये जो होता है यानी कि फियर ऑफ स्मेल होता है, ओडीफोबिया जिसको भी होता है, इसका जो सबसे पहला असर ये होता है कि ये जो है इंसान को परेशान कर देता है। और इसके अलावा ये जो आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनसे जो इंसान होता है वो डर के भागता है। जी, अमंग द मैनी टाइप्स ऑफ फोबियाज दैट एग्जिस्ट, ओडीफोबिया द फियर ऑफ स्मेल स्टैंड्स आउट एज अ लेस कॉमनली डिस्कस्ड बट पोटेंशली डेबिलिटेटिंग कंडीशन। जी, जितने भी फोबियाज़ हैं उनमें जो ओडीफोबिया का जो खौफ है इसको कम डिस्कस किया जाता है, इसके बारे में कम जिक्र किया जाता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये इस दुनिया में के लोगों में जो बहुत कम लोग हैं उनमें ये मौजूद है। और लेकिन ये जो फोबिया है ये जिसको भी होता है ये बहुत इसमें बहुत बुरी कंडीशन, बहुत बुरी हालत हो जाती है। पीपल सफरिंग फ्रॉम ओडोफोबिया एक्सपीरियंस इंटेंस एंग्जाइटी। और जो ऐसे लोग जिनको फियर होता है किसी भी खुशबू का, यानी कि किसी भी वो खुशबू से अगर डरते हैं तो वो जो होते हैं सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और बहुत परेशानी में मुब्तला होते हैं। और फियर व्हेन एक्सपोज टू सर्टेन ओडोर। और जब भी वो जिस स्मेल से या जिस खुशबू से जब वो डरते हैं तो जब वो उसके करीब जाते हैं तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। व्हेन एक्सपोज टू सर्टेन ओडोर एंड इन एक्सटेंस केसेस इवन द मेयर एंटिसिपेशन ऑफ एन ओडोर कैन ट्रिगर अ पैनिक अटैक। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो जिस भी स्मेल से, किसी भी परफ्यूम की स्मेल से अगर वो डरते हैं, फॉर एग्जांपल किसी खुशबू से वो अगर डर रहे हैं और वो खुशबू अगर उनके आसपास है और तो वो उनको जो है सबसे पहले जो है पहुंचेगी, और सबसे पहले जब उनको वो खुशबू पहुंचेगी तो उनको पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि उनको ऐसा लगेगा जैसे कि उन्हें कुछ होने लगा है या वो बेहोश होने लगे हैं या उनके दिल की धड़कन जो है कई दफ़ा तेज़ होना शुरू हो जाती है ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे मरीज़ को। जी, अंडरस्टैंडिंग ओडीफोबिया। जी, अब हम समझते हैं कि ओडीफोबिया होता क्या है। ओडीफोबिया ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ओडीफोबिया जो है वो लिया गया है ग्रीक लफ्ज़ से लिया गया है, और ओडी का मतलब होता है स्मेल और फोबिया होता है फियर, यानी कि ओडी का मतलब होगा खुशबू और फोबिया का मतलब होगा डर। रेफर्स टू एन एक्सेसिव और इरेशनल फियर ऑफ स्मेल्स। जी, और हम जो ओडियोफोबिया है जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये बन जाता है फियर्स ऑफ स्मेल्स, यानी कि जो है खुशबू का डर। जी, इसमें मैं एक आपको बात क्लियर कर दूं कि इसमें फूलों की खुशबू भी हो सकती है, इसमें किसी भी चीज़ की खुशबू हो सकती है जिससे कि जो एक इंसान है वो डरता है। While it may seem unusual, the sense of smells is deeply connected टू आवर इमोशंस एंड मेमोरीज। और जब ऐसा इंसान जो कि किसी भी खुशबू से डरता है, किसी परफ्यूम की खुशबू से डरता है, किसी फूल की खुशबू से डरता है या किसी की भी खुशबू से वो डरता है, तो जब भी इंसान जो है या जब भी उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ आएगी जिससे कि वो डर है, यानी कि उसको ऐसी कोई खुशबू महसूस होगी, तो ये जो है सबसे पहले उस इंसान तक पहुंचेगी और जो उस इंसान के जो जज्बात हैं वो उसको जो है वो ज़्यादा महसूस होगी खुशबू, और वो डरना शुरू हो जाएगा। और वो अपनी जो उसकी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो कि उसको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही हैं, यानी कि ऐसी मेमोरीज़, ऐसी यादें जो कि उसको डराती हैं, वो सारी यादें उसको याद आ जाएंगी और वो और ज़्यादा डरना शुरू हो जाएगा। जी, a certain smell can trigger powerful memories, both positive and negative, and for those with odophobia, certain scents can cause overwhelming feeling of anxiety, discomfort and even terror. और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो इंसान किसी भी खुशबू से डरता है और जब वो खुशबू जो है वो उसके आसपास आती है या जब उसको वो खुशबू जो है वो महसूस होती है, तो कई दफ़ा इंसान इतना ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो इतना ज़्यादा परेशान होता है कि कई दफ़ा जो लोग हैं वो बेहोश भी हो जाते हैं। जी, दिस फियर इज़ नॉट नेसेसरी टाइड टू डेंजरस और अनप्लेजेंट ओडोर्स। ये जो
خوف ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بدبو سے ہی آئے، ایسی اچھی خوشبوؤں سے بھی آ سکتی ہے۔ In fact, some individuals with odorophobia may react strongly to common everyday smells. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا انڈیویجول، ایک ایسا انسان جب اس کو اوڈیفوبیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو کسی بھی خوشبو سے اگر وہ ڈرتا ہے تو وہ جو ہے کس کو ہماری جو عام کامنلی جو خوشبو ہوتی ہے، کوئی کامن خوشبو ہوتی ہے، کوئی خاص عام خوشبو ہوتی ہے، وہ سے بھی ڈر جاتا ہے، such as perfumes, food aromas اور even fresh air۔ اور ایک اور بات بھی یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھانے کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے، جن کو یہ فوبیاز ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جن کو کھانے کی اسمیل سے بھی پرابلم ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں جب وہ کھانا اس کے پاس آئے گا یا جب اسے وہ کھانے کی خوشبو جب پہنچے گی تو وہ انسان جو ہے وہ زیادہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں جب تازہ ہوا آ رہی ہوتی ہے تو جو تازہ ہوا کی جو خوشبو ہوتی ہے جب وہ بھی انہیں آتی ہے تو وہ کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ اس سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ جی، the phobia often extend beyond unpleasant reactions affecting the sufferer's ability to navigate their daily life۔ اور جو ان کی روزانہ کی جو زندگی ہوتی ہے، جو وہ روزمرہ کام کرتے ہیں، وہ اس سے بھی جو انسان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، اسے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو روزانہ کی زندگی ہوتی ہے اس کو وہ ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ نہیں گزار سکتا۔ They may avoid social situations, refuse to visit certain places or feel compelled to control the environment in extreme ways۔ جی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان ڈر رہا ہوتا ہے وہ اپنے ماحول میں ہی رہنا چاہتا ہے، یعنی کہ ایک کمرے میں وہ رہنا چاہتا ہے، وہ باہر لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جذبات کی بھی کنٹرول نہیں کر پاتا، قابو نہیں کر پاتا، اور اپنے جو ماحول ہوتا ہے کئی دفعہ انسان اس سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری جو روزمرہ کی جو چیزیں ہیں اس سے بھی انسان جو ہے وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کی خوشبو سے، such as using air purifiers or avoiding places where specific smells are common۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم ایئر پیوریفائرز یوز کرتے ہیں اس سے بھی جو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈرتا ہے تو وہ اس سے بھی ڈر جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایکسٹریم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اس کو ایسی جگہوں پر جانا اس کو اچھا نہیں لگتا، بلکہ وہ کسی جگہ پر جاتا ہی نہیں ہے جو کہ خوشبو کسی بھی خاص خوشبو سے، عام خوشبو سے ڈرتا ہے۔ اوڈیفوبیا کے کیا کازز ہیں؟ The root cause of اوڈیفوبیا varies from person to person۔ اور جو اوڈیفوبیا کے کازز ہیں، یعنی کہ اوڈیفوبیا جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، کن لوگوں میں ہوتا ہے، یہ جو ہے اوڈیفوبیا جو ہوتا ہے یعنی کہ the perfumes of smell جو ہے یہ جو ہے ہر انسان کو مختلف ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا ہے یہ اوڈیفوبیا، کیونکہ ہمارے ملک میں، ہماری کنٹری میں یا ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ہر طرح کی خوشبو ہے، یعنی کہ کھانوں کی خوشبو بھی ہوتی ہے، پرفیوم کی خوشبو بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری جو سمیلز ہوتی ہیں وہ ہیں۔ تو کوئی بھی کسی بھی انسان کو اگر کوئی ڈرتا ہے خوشبو سے، کسی بھی خوشبو سے، تو وہ اس کو جب بھی محسوس ہوگی تو وہ ڈرنا سے شروع ہو جائے گا۔ جی، from person to person and like many phobias it is often linked to past experiences۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پرسن جو ہوتا ہے کسی خوشبو سے ڈرتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو ماضی کے حالات ہوتے ہیں یا اس کو ماضی میں جو کوئی چیز کی خوشبو جو ہے وہ آس پاس ہوتا ہے، کوئی چیز اگر اس کے آس پاس ہوتی ہے اور تب اس کے ساتھ کوئی برا ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے تو جو اس چیز کی خوشبو ہوگی وہ اس کو جو ہے وہ ٹریگر کرے گی، اور انسان جب بھی اس چیز کو سونگھے گا یا اس چیز کی اگر اس کو اسمیل جو ہے وہ آئے گی تو وہ ڈرنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، پاسٹ ایکسپیرینس آن سائیکولوجیکل فیکٹرز، سم کامن کازز انکلوڈ۔ اور کچھ جو ایسے کامن کازز ہیں جو عام کازز ہوتے ہیں وہ جو ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان محسوس کرتا ہے، جس سے اس کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، وہ ہے جی ٹروما اور نیگیٹو ایسوسیشن۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے اس کو خوشبو سے وہ ڈرتا ہے۔ کازز آف اوڈیفوبیا کا مطلب ہے کہ کس وجہ کے وجہیں ہوتی ہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ ٹروما اور نیگیٹو ایسوسیشن، ون آف دی موسٹ کامن ریزنس پیپل ڈیولپ فوبیاز از ڈیو ٹو اے ٹرومیٹک ایونٹ۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عام جو وجہیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر جو کوئی فوبیا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ٹرومیٹک ایونٹ، یعنی کہ ان کے جو پاسٹ ہے، یعنی کہ ان کا جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا کام یا ایسی چیز ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ
ڈرتا ہے. A person who has experienced a traumatic situation involving a particular smell such as accident, fire or illness. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے, اس خوشبو سے ڈر جاتا ہے. کئی دفعہ خوشبو سے وہ اس لیے بھی ڈرتا ہے کہ کئی ایکسیڈنٹ اسپاٹ پر ہوتا ہے یا فائر ہوتا ہے یا کوئی اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ تب بھی ڈر جاتا ہے. اس کے بعد ڈیولپ اے فیئر آف دیٹ اسمیل ان دا فیوچر. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کو محسوس ہو جاتی ہے. جس طرح فائر ہے یا النس ہے تو اس کو اس چیز کی خوشبو جو اس چیز کی خوشبو آ جائے گی, وہ بندہ جو ہے وہ ڈرنا شروع ہو جائے گا. جی, کنڈیشننگ. سملر ٹو ٹراما, کنڈیشننگ کین پلے اے رول ان اوڈیفوبیا. If a person consistently associates a specific smell with a negative experience such as nausea or headaches. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا, صرف اسے اس کی خوشبو ہی آ رہی ہوتی ہے, اور اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے یا اس کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے. They may begin to fear the odor itself. Over time this association can intensify leading to odophobia. اور جب انسان جو ہوتا ہے وہ کسی بھی خوشبو سے یا کسی بھی چیز سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے تو جو آگے اس کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ وہ پھر جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈرنا شروع ہو جائے گا کہ پھر جو ہے وہ اس کو اوڈیفوبیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کسی بھی چیز سے ڈرنا, کسی بھی چیز میں کے بارے میں جو ہے وہ ڈرنا شروع کر دے گا. اوڈیفوبیا جو ہے وہ ہوتا ہے فیئرز آف اسمیل. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں گی اپنے چینل کے اوپر لرن انگلش ندا کے اوپر ہی کہ کون سے فوبیاز ہوتے ہیں اور انسان جو ہے وہ کون سے فوبیاز ہوتے ہیں اور انسان کس طریقے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ فوبیاز میں ریئیکٹ کرتا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا کر لے کر آؤں گی. تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں. ایفیکٹس آف ایڈوفوبیا. اوڈیفوبیا کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں؟ اوڈیفوبیا کین سگنیفیکنٹلی امپیکٹ اور انڈیویجول لائف. جو اوڈیفوبیا ہے یعنی کہ جو فیئرز آف اسمیل ہے, خوشبو سے جو ڈر ہوتا ہے, اس کے جو ہے وہ انسان کی زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے. دی لائف آف انکاؤنٹرنگ سرٹن اسمیلس کین لیڈ ٹو سوشل آئسولیشن. اور سب سے بڑے جو ڈر ہوتا ہے یا سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے انسان کے اندر کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہو جاتا ہے, وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے, وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا, کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا ہے, اور انسان جو ہے اس کو اکیلا رہنا بہت اچھا لگتا ہے. ایز سفررز میں اوائڈ پبلک پلیسز اور گیدرنگز ویئر انفیملیئر اڈورز آر پریزنٹ. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اوڈیفوبیا جس کو ہوا ہوتا ہے اس کو دوسری جو خوشبوئیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ جو ہے وہ ان خوشبوؤں سے بھی ڈرنا شروع کر دیتا ہے. دس اوائڈنس کین افیکٹ دا ریلیشن شپس, کریئر اینڈ اوور آل کوالٹی آف لائف. اور یہ زندگی میں جہاں پر بھی وہ جائیں گے ان کی زندگی میں یہ جو چیز ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرے گی. ان سیویئر کیسز دا فوبیا may lead to depression or anxiety disorders due to the constant fear and avoidance behavior. Additionally, the physical symptoms of odophobia can be quite distressing. Like other phobias, odophobia can cause panic attack which are characterized by rapid heartbeat, sweating, dizziness, shortness of breath and feelings of dread. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اوڈیفوبیا جو ہوتا ہے یہ بہت سویر ہو جاتا ہے, یعنی کہ کسی چیز کی خوشبو جو ہوتی ہے جس سے انسان ڈر رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پینک اٹیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پینک اٹیک کیا ہوں گے؟ جیسے کہ ریپڈ ہارٹ بیٹ, یعنی کہ آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے, سویٹنگ ہوتا ہے, پسینے کا بہت آنا, ڈیزینس ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ بے ہوش ہونے والے ہیں, شارٹنس آف بریتھ جو ہے آپ کی جو دل ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے, کبھی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی, کبھی ہارٹ بیٹ سلو ہو جائے گی, اینڈ فیلنگز آف ڈریڈ. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی چیز اس کے ساتھ ہونے والی ہے اور یا یہ چیز اس کے ساتھ ہو کر رہے گی. دیز فزیکل سمٹمس کمبائنڈ ود دی ایموشنل ٹول کین میک اٹ ڈیفیکلٹ فار دا پرسن ٹو فنکشن ان ایوری ڈے لائف. جی, ٹریٹمنٹ آف اوڈیفوبیا. ٹریٹمنٹ کیا ہے اوڈیفوبیا کی؟ فارچونیٹلی اوڈیفوبیا لائک موسٹ فوبیا از ٹریٹیبل. اور یہ جو اوڈیفوبیا ہے یعنی کہ یہ جو ڈر کا فیئر ہوتا ہے, یعنی کہ انسان ڈرتا ہے کسی بھی چیز کی خوشبو سے, اس کو جو ہے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اس کا علاج ہے. سیورل تھراپیوٹک اپروچز کین ہیلپ انڈیویجولز. اور بہت سارے ایسے علاج ہیں جو کہ جس کے ذریعے سے یہ جو خوشبو سے جو انسان ڈرتا ہے اس چیز کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. جی, اوورکم دیئر فیئرز آف اسمیلز. جی, کنکلوژن, نتیجہ, اوڈیفوبیا though less commonly known is a significant and potentially life altering condition for those who experience it.
ऑडियोफोबिया यानी कि जिसको भी ये ऑडियोफोबिया होता है, यानी कि जो किसी खुशबू से डरता है, तो जो भी इसमें मुब्तला होता है उसके जो है बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है. The fear of smells can lead to isolation, anxiety and physical distress. However, with appropriate treatment, including therapy, medication, and relaxation techniques, individuals can learn to manage and overcome their fear. लेकिन जब हम इसका इलाज करना शुरू करते हैं तो जो इंडिविजुअल है, यानी कि जिसको ये बीमारी है खुशबू से डर की, किसी भी चीज़ से खुशबू के डर की, तो वो ऐसा ऐसा खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है. आई होप कि ये जो मैं ऐसे आपके लिए लेकर आई हूँ ये थोड़ा आपके लिए ऐसे यूनिक और न्यू होगा, क्योंकि ये मुझे ऐसे इसलिए यूनिक लगा क्योंकि ये मैंने आज तक इस ऐसे के बारे में, इसका ऐसे का मैंने नाम नहीं सुना है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं ऐसे लेकर आई हूँ ऑडियोफोबिया के ऊपर, ये आपको अच्छी मालूमात इसके बारे में मिली होगी और इसके अलावा जो है आपको ये अच्छा भी लगा होगा. और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने अगर मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो आप सबसे पहले तो मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को जो है सब्सक्राइब कीजिए और फिर इसके बाद उसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए. थैंक यू सो मच.